جب سے میں نے ان کے کام اور انداز کار کے متعلق سوچنا شروع کیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہ سب خیال کا کرشمہ ہے۔ کوئی زبردست طاقت ہمارے خیالات، ہماری سوچ کو پڑھ کر اسی کے مطابق ہمارے ساتھ وہی کرتی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ نہیں، میں نے اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے وہم و گمان میں ایسے حالات اور معاملات نہیں تھے جو ہمیں درپیش آ رہے تھے۔ قادری بھائی، انجی لانچ والا، ببلو میاں، کلو کا سیارہ، نجم گل اور پھر میں خود کوئی وہمہ نہیں، حقیقت ہوں۔ وجودی طور پر اپنی شناخت رکھتا ہوں، اور پھر وہ تمام لوگ جو میرے رابطے میں آئے، وہ کسی وہم، کسی خیال، کوئی وہمہ نہیں تھے، سب اپنی جگہ ٹھوس حقیقت ہے۔ تو کیا میں خواب اور حقیقت، وہم اور یقین کے درمیان وقت کی گھڑی میں پینڈولم کی طرح جھوم رہا ہوں؟ کیا ایک ہی جگہ کھڑے گھورے جا رہے ہیں؟ راول نے مجھے جھنکا دیا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور پلٹ گیا۔ میں اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو اب بتاؤ کیا بات ہے جو تم بتانا چاہتے ہو؟ شاید اس جنجال پورے سے وقت نجات آ رہا ہے، میں نے کہا۔ اچھا، کیسے؟ راول انڈا منہ میں رکھتے رکھتے رک گیا۔ پہلے انڈا کھا لو، کہیں حیرت کے مارے حلق میں نہ پھنس جائے۔ اس نے جلدی سے 2-4 بار منہ چلا کے انڈا حلق سے نیچے اتارا، پھر بولا، اب ناشتہ بعد میں کروں گا، پہلے بات بتاؤ، کون سی ایسی بات ظہور پذیر ہوئی جو ہمیں اس جنجال سے پرے لے جائے، ہماری جان چھڑا دے؟ پہلی علامت تو یہ ہے کہ مجھے، تمہیں اور عروہ کو اکٹھا کیا جائے۔ اس نے اس بات میں سارے لائے اور بولا، اب آگے کو تو یہ ہو گیا ہے، عروہ آ گئی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ عروہ آ گئی؟ اس نے حیرت سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اتنی اہم بات میں مذاق میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے فوراً کہا، اچھا، جب ہی تم کھلے کھلے پھر رہے تھے، اس نے مسکرا کے کہا، اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے چائے کا ایک بڑا گھونٹ بھرا اور کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں صحیح سمت میں سوچ رہا ہوں؟ ہاں، لگ تو یہی رہا، لیکن یہ سب تو اندازوں پر منحصر ہے۔ اس نے چائے کے ساتھ ساتھ سگریٹ سلگا لیا۔ جو مقاصد بھی تھے، ان میں عروہ، میں اور تم لازمی تھے۔ کیا مطلب؟ راول نے بات کاٹ کے تیزی سے پوچھا۔ میں کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ اس پر میں نے بہت سوچا ہے۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تم مسلسل کسی نہ کسی طرح مجھ سے منسلک ہو۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی تم جانتے ہو کہ ہم تینوں کیسے اس مثلث کا ضلع بن گئے، لیکن اب پہلی بار ہم کو باقاعدہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ظہور میں آنے والی ہے۔ راول نے فضا میں گہرا کش لے کر دھواں خارج کیا۔ اچھا ہے۔ اس بن بٹ سے جان چھوٹے۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر ذرا دیر بعد اس نے پوچھا، کیا وہ کس کمرے میں ہے؟ ہماری طرح؟ نہیں، وہ میرے ہی کمرے میں ہے۔ اس کا پارٹیشن بنا دیا گیا ہے، میں نے بتایا۔ یا جو نہ ہو وہ کم ہے، راول نے کہا، اور سگریٹ کا گل جھاڑ کے آخری کش لیا اور دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ تم سگریٹ کوئی زیادہ نہیں پینے لگے؟ میں نے تشویش سے کہا۔ مال مفت دل بے رحم۔ وہ ہنسا۔ طبیعت خراب نہ ہو جائے تمہاری؟ میں نے سرزنش کی تو وہ ہنس کے چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، رات میں ایک خواب دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ کیسا خواب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا، اس نے جرجری سی لی، پھر بولا، میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے میدان میں ہوں اور عروہ ایک بڑے سے چبوترے پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہے، بلکہ عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ وہیں ایک چبوترے پر تم بھی لیٹے ہوئے ہو، اور تمہارے جسم پر بھی کپڑے کے دھجی تک نہیں ہے، اور تمہارے بدن پر بھی کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ میں ایک طرف کھڑا ہوں، نیلے رنگ کی دھوتی جیسے لباس میں، اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر پھر ایک طرف سے تم آتے ہو، تمہارے ہاتھ میں 1-2 دھاری چمکتی ہوئی تلوار ہے، اور تم عروہ کے سرانے کھڑے ہو۔ وہ بہت سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہے، اور تم تلوار بلند کر کے اس کی گردن اڑانے والے ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ تم ادھر ہو، اور پھر دوسرے چبوترے پر کون ہے؟ تم تلوار اٹھائے ہوئے تھے، اور تم ہی چبوترے پر عروہ کی طرح آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھمک ہوئی، جیسے ہزاروں بادل ایک ساتھ گرج اٹھے ہوں، جیسے کروڑوں وولٹ بجلی ہم پر آ گری ہو۔ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکل آیا۔ تمہارے کمرے میں جھانکا تو تم بے خبر سو رہے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کافی دیر باہر ٹہلتا رہا۔ راول خواب سنا کر استفہامیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم خواب میں 2 تھے، راول نے کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میری سمجھ میں تو تمہارا خواب بھی نہیں آیا، میں نے تیزی سے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اچھا، راول نے خاموشی سے ناشتے کی ٹرے کو گھورنے لگا۔
جبکہ میں ششدر تھا. بھلا ہر خواب میں عروہ کو مارنے کے لیے کیوں تیار رہتا ہوں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ میں اس کو مارنے کے در پہ ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عروہ کی قربانی میرے ہاتھوں ہونا تھی؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جس سے پیار کیا میں اس کو تیلے برابر بھی نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا. اور ہر خواب مجھے یہی بتا رہا تھا کہ میں عروہ کو قتل کر رہا ہوں. اور اب راول نے بھی یہ دیکھ لیا تھا. بہت ہی عجیب و غریب سا خواب تھا. میں نے کہا ارے یار، پچھلے جنم میں ہم عروہ کوئی دوست تو نہیں تھے؟ پچھلا جنم، یہ تو بس فلمی سی بات ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی ہیں فلمیں، پچھلے جنم کی کیا بتاؤں. کسی نے 100 سال پہلے جنم لیا. وہ کون سی فلم تھی جس میں ہیروئن کئی 100 سال بعد دوبارہ جنم لیتی ہے اور اس کا تعلق پچھلے جنم سے جڑ جاتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھی. میں نے جواب دیا میں نے دیکھی ہے. بیکاری کے دنوں میں ایک کپ چائے پر کھو کے ہوٹل میں فلمیں دیکھتا رہتا تھا. وہ ہنسنے لگا. بہرحال ہمیں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں اصل مدعے پر آیا. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. عیاری ہوشیاری سے کیا غرض؟ وہ ہنسنے لگا. اچانک میری نظر دروازے کے باہر پڑی. مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا. وہ راضیہ تھی جو میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے راول کی طرف دیکھا. وہ سگریٹ میں مگن تھا. میں ابھی آیا. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا میں کمرے سے باہر نکل آیا اور کوریڈور سے باہر آ گیا. تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے راضیہ سے پوچھا. میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ عروہ تمہارے پاس آنے والی ہے. تمہیں دیر ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خبر لانے میں تاخیر ہو گئی ہے. عروہ آ چکی ہے اور اس وقت کمرے میں آرام کر رہی ہے. اچھا، اس نے کہا. لیکن یہ ایسی کون سی بات ہے جو تم بتانے چلی ہے؟ کبھی تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور کبھی ہفتوں غائب رہتی ہو. ہم دونوں چلتے ہوئے لان میں آ گئے. اچانک راضیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فضا میں چاروں طرف دائرے میں گھمایا. مجھے یوں لگا جیسے کوئی گول سی دیوار ہمارے چاروں طرف کھینچ گئی ہو. پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم وہیں گھاس پر بیٹھ گئے. یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے پوچھا. میں نے حصار کھینچا ہے. اب نہ کوئی ہمیں دیکھ سکے گا نہ سن سکے گا. وہ بہت ذہین ہے. کون؟ میں نے پوچھا. وہی جو تمہیں عروہ راول کو ڈھونڈ کر لائے ہیں. اس وقت تو تم ہم سب کی ضرورت ہو. وہ کون ہے اور میں تم لوگوں کی ضرورت کیسے بن گیا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس نے گہری سانس لے کر کہا. کہاں سے سناؤں؟ کہانی سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ جن، بھوت، چڑیل یا کوئی جادوگرنی؟ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی. میں نے ضد چوک کر اسے دیکھا. کیا میں لطیفوں کی محفل میں ہوں؟ نہیں نہیں. وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی. میں اپنی دنیا کی نمائندہ. کون سی دنیا؟ میں نے فوراً سوال کر دیا. ذرا تحمل سے سنو. اس نے مجھے ٹوکا. تم تو آنن فانن غائب ہو جاتی ہو. جب بھی کوئی بات پوچھنے کا وقت آتا ہے تم گم ہو جاتی ہو. اس لیے جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں. مبادہ کہیں تم گل ہو جاؤ. نہیں، آج ایسا نہیں ہے. راضی نے اطمینان سے کہا. آج وہ سب تیاریوں میں مصروف ہے، اس لیے مجھے موقع مل گیا ہے. آج گوری بابا اس طرف نہیں آئے گا اور نہ ہی اسماریہ والے ہماری طرف توجہ دے رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے معاملات میں مصروف ہیں. اسماریہ؟ میں نے چونک کے پوچھا. اب یہ اسماریہ کون ہے؟ آسمان سے آنے والے. راضیہ نے فوراً جواب دیا. آسمان والے؟ کیا مطلب؟ میں سچ مچ اچھل پڑا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، راضیہ نے اطمینان سے جواب دیا. انہیں بھی تمہاری تلاش تھی. انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا مگر تم عروہ کے بغیر نہ مکمل تھے، اس لیے وہ تم دونوں کو کھوج رہے تھے. مجھ میں ایسی کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور یہ خلائی مخلوق جو ہم جانتے ہیں اسی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا جو ہم نہیں جانتے وہ موجود نہیں ہوتا کیا؟ راضیہ نے میری طرف غور سے دیکھ کے پوچھا. مگر تم کون ہو؟ میں نے اس کو گھورتے ہوئے سر لہجے میں پوچھا. کوئی نئی کہانی؟ ہر کہانی کا خمیر سچائی کی کسی نہ کسی کگار پر ٹکا ہوتا ہے. میں تو سادہ سے الفاظ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ میں اپنی دنیا کی نمائندہ ہوں. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا. تم سمندر کے بیٹے ہو، پانی والے، اور میں تمہیں لینے آئی ہوں. اس کی گہری آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ آنکھیں نہیں سمندر ہوں جن میں ڈوب رہا ہوں. میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور مسکرانے لگی. پانی والے، تم ہمارے ہو. اس کی سرگوشی میرے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی. میں تمہیں لینے آئی ہوں. تمہاری وجہ سے ہماری دنیا کا دروازہ پھر سے کھلے گا اور ہم اپنی دنیا میں واپس جا سکیں گے. وہ بول رہی تھی اور میں سن ذہن کے ساتھ اس کی سیر میں ڈوبتا جا رہا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ زیر جامہ تک پہنچ کر نیلگوں پتھر سے مس ہو گیا اور میں ایک جھٹکے سے اس کے سیر سے آزاد ہو گیا. مگر پھر بڑی تیزی سے خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے راضیہ کی طرف دیکھا. وہ بڑے جذب کے عالم میں آسمان کی طرف نظریں کیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. وہ آئیں گے تب چکر ویو مکمل ہوگا، راستے کھلیں گے. اب میں مکمل طور پر راضیہ کے سیر سے آزاد ہو کر
چکا تھا۔ میں نے پوچھا لیکن تم کون ہو؟ یہ سوال باقی ہے۔ تم نے مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کون ہوں؟ راضیہ نے میری طرف دیکھا۔ پھر جیسے منظر بدل گیا، راضیہ اچانک بدل گئی۔ یکا یک اس کے سر پر نقرئی تاج نمودار ہو گیا، اس کا لباس پرانے دور کے شاہی لباس میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی شہزادی کی طرح دکھائی دینے لگی۔ میں ہوں راضیہ، تمہاری داسی، تمہاری خادمہ۔ میرے آقا وہ جھک گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ مجھے پہچانا نہیں؟ صدیوں بلکہ قرنوں کا سفر ہے یہ، اس نے نرم آواز میں جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ دوسرے ہی لمحے راضیہ پہلے جیسی دکھائی دینے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، یہ جو تم دکھائی دے رہی ہو وہ سچ ہے؟ کیا تم بھی کوئی آسمانی مخلوق ہو؟ ہم سبھی دوسری دنیا سے یہاں آئے ہیں۔ اس نے پر اسرار سے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ جو نظر آ رہی ہوں اور جو نظر آئی تھی، دونوں ہی میری حقیقت ہیں، ایک ہی سکے کا دوسرا رخ، ایک ہی نظر کا دوسرا زاویہ۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں نے الجھن سے کہا۔ پھر ذرا ٹھہر کے پوچھا، کیا تم مجھ سے مخلص ہو؟ بالکل، دل و جان سے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر مجھے واپس پہنچا دو میری دنیا میں نے فوراً کہا۔ آپ ہی کی دنیا میں تو واپس لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کا تخت، آپ کا تاج آپ کا منتظر ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں جیسے بھڑک اٹھا۔ یہ تم مجھے کس قسم کی کہانیاں سنا رہی ہو؟ آپ کو کچھ یاد نہیں؟ راضیہ اچانک افسردہ دکھائی دینے لگی۔ آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ کون ہیں اور اس وقت آپ کے حصول کے لیے کتنی بڑی جنگ جاری ہے۔ اسماریہ والے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، اور کالے جادو کا حرف آخر 300 برس تبصرہ کرنے والا آپ کے لیے بیقرار ہو رہا ہے۔ آپ کی ملکیت وہ عظیم نشانی دیوتاؤں کا وردان ہے جو دوسری دنیا میں راستے کا دروازہ ہے، جو آپ کو نئی دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بے چین ہے۔ راضیہ بتاتے بتاتے احترامی لہجے میں ڈل گئی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ اس نے اچانک اپنا لہجہ بدل لیا۔ تم پھر بچوں سی کہانیوں پر ہنسنے کے سوا اور کیا کرو؟ میں نے کہا۔ راضیہ نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی ناسمجھ بچے کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ذرا وقفے سے دوبارہ سوال کیا۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ تم کون ہو؟ بتایا تو ہے، تمہاری داسی، تمہاری خاتمہ۔ اچھا تو اے داسی، اے خاتمہ، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں پانی کی دنیا سے آئی ہوں، وہ دنیا جہاں پانی ہی پانی ہے، اور جس طرح آپ خشکی میں مزے سے رہتے ہیں، ہنستے بولتے کھاتے پیتے ہیں، گھر سڑک عمارتیں بنواتے ہیں، ویسے ہی ہم پانی میں رہتے ہیں۔ بھلا پانی میں رہنا کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ بھی تو ہوا کے سمندر میں رہتے ہیں، زمین ہوا سے بھری ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، عمارتیں، پل، سڑکیں، مکان، باغات، فصلیں اگاتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن کیونکہ اس پر توجہ نہیں ہے اس لیے دھیان نہیں دیتے۔ اس طرح ہم پانی کی دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم بھی کرۂ ہوائی میں رہتے ہیں، پانی ہماری بھی ضرورت ہے، لیکن پانی میں رہنے کا تصور محال ہے۔ ہاں، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن زندگی کا آغاز پانی سے ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں پانی کے تالاب میں زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر پانی کی بہت بڑی بیرونی دنیا میں کیوں نہیں؟ راضیہ نے اچانک بہت منطقی سوال کر دیا۔ اس کی بات بے حد مقبول تھی، بلکہ سوچ و فکر کے ہر پیمانے پر پوری اترتی تھی۔ آہستہ آہستہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ راضیہ نے مجھے سوچتا پا کے دھیرے سے کہا۔ تمہاری دنیا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میرا سوال سن کے مسکرائی اور بولی، یہ پہلی بات ہے جو آپ نے ڈھنگ کی پوچھی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ میں خاموش اس کی طرف دیکھتا رہا۔ چند ثانیے کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ بولی، جب قطبی ستارہ ایک خاص زاویے پر طلوع ہوگا اور چاند زمین کے ساتھ نظر بنائے گا، تب ہمارے راستے کھولیں گے اور مقدس نیلگوں پتھر ہماری رہنمائی کرے گا۔ اچھا، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ صدیوں کا، قرنوں کا انتظار ختم ہونے کو ہے، لیکن اس کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ عظیم دیوتاؤں کے بید ہیں۔ جب اسماریہ والے آئے تھے۔ اسماریہ والے کون ہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ جنات اور انسان کے بیچ کا ایک رخ ہے، راضیہ نے بتایا۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں، میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت ذہین ہے، تعمیرات میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں، ہزاروں برس میں وہ ادھر آتے ہیں، لوگ انہیں دیوتاؤں سامان پوچھتے ہیں، ان میں جو عجیب و غریب خصوصیات ہیں، کیا وہ ذہن کو پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، راضیہ نے جواب دیا، وہ ذہن کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر ویسی ہی دنیا تخلیق کر دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ذہن کے نہاں خانوں میں گھس جاتے ہیں، ہماری سوچوں کو پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہمارے خیال میں ہوتا ہے ویسا ہی منظر شاید تخلیق کر دیتے ہیں۔
کیا وہ زمین پر رہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ یہاں آ کر پھنس گئے ہیں اور اب اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اربوں سال کی دوری پر، جہاں روشنی کا سفر بھی ہام جا۔ ان کے کچھ مخصوص نشانات تھے، لیکن انسانی تہذیب و ارتقا نے کچھ قدرتی آفات میں وہ نکات زمین کے سینے سے مٹا ڈالے، اور اب وہ مخصوص زاویے پر اپنے رابطے دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری کیوں ضرورت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ راضیہ نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ آپ ہی اس کرۂ ارض پر وہ آخری نشانی ہے جن کی وجہ سے نئی دنیا کے دروازے کھولیں گے۔ آپ بسماریہ والوں پر ہماری دنیا کے واحد نشانی ہیں۔ ہے؟ بس ساختہ حیرت سے یہی لفظ میرے منہ سے نکل سکا۔ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے، پھر جنات اور اسماریہ والوں میں تعلق پیدا ہوا۔ اس ملاپ سے ایک نئی مخلوق کا جنم ہوا، جس میں جن اور انسان دونوں کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کچھ انفرادی خصوصیات تھیں۔ پھر آپ کی دنیا میں بغاوت ہو گئی، اقتدار کے لالچ میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اسماریہ والوں نے مدد کی، لیکن انہیں اپنے مسکن پر واپس جانا پڑا۔ مگر اس دوران پانی کی دنیا کی ملکہ سے اسماریہ کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ہر 190 برس کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، اور پھر آخری نسل میں آپ ہوئے۔ کیا؟ میں بھٹک اٹھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں۔ تم عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو۔ یہ سب نری لنگ ترانی کے سوا کچھ نہیں۔ بظاہر آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن راضیہ نے نرمی و تحمل سے جواب دیا، ہر انسان کا اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، وہی اس کی ساری خصوصیات طے کرتا ہے۔ آپ کے ڈی این اے میں جو خصوصیات ہیں وہ دو دنیاؤں سے منسلک ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تم کیا بائیولوجیکل ایکسپرٹ ہو، ڈاکٹر ہو، جو تم کو یہ سب معلوم ہے؟ جن علوم میں دنیا والے دیر سے پہنچے وہاں ہم پہلے بھی تھے، لیکن پھر سرکشی کے باعث تباہ ہو گئے۔ حد سے زیادہ علم جس میں تحمل کی تربیت نہ ہو، وہ تباہی و بربادی لاتا ہے۔ یہی دیوتاؤں کو منظور تھا۔ راضیہ چپ ہو گئی۔ میرے ذہن میں جیسے پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کی تصدیق و تردید آخر کس طرح کروں۔ پریشان نہ ہو، اس نے کہا، وقت سب بتا دیتا ہے، لیکن یہ تم بتاؤ، تم لوگ مجھے کس طرح ڈھونڈ سکیں؟ ہر جاندار مر جاتا ہے، راضیہ نے کہا، لیکن جب جاندار حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، تو کون سی چیز اس میں حرکت پیدا کرتی ہے؟ روح۔ میں نے بھی ساختہ کہا۔ بالکل، وہ بولی، دیوتا جب چاہتے ہیں اپنا وردان واپس لے لیتے ہیں، اور دیوتاؤں کا یہ وردان ان کی شناخت کرتا ہے۔ جس طرح ہر بدن ہر وردان کے لائق نہیں ہوتا، اسی طرح ہر وردان کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں۔ جیسے ٹی وی کے سگنل خاص فریکوئنسی پر آتے ہیں اور فون کے سگنل ایک خاص فریکوئنسی پر، اسی طرح دیوتاؤں کے ہر وردان کے مقناطیسی سگنل جدا جدا ہوتے ہیں۔ انہی وردان کے پرنٹ انگلیوں پر ہوتے ہیں۔ ہر وردان پر بدن کی شناخت ہوتی ہے، جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ آپ میں وہ فریکوئنسی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بدن دیکھا ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے کہا، میں 2 ہاتھوں 2 ٹانگوں والا انسان ہوں۔ بالکل، اس نے مسکرا کے کہا، لیکن میں بتاتی ہوں کہ آپ کا بدن کیسا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور میرے سامنے میرا برہنہ بدن ظاہر ہو گیا۔ میں نے یک لخت اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ راضیہ میری اس حرکت پر ہنس دی۔ یہ تصویر ہے، دیکھیے۔ میں نے اس کی آواز پر نگاہیں پھیر کے تصویر پر نگاہ ڈالی۔ آپ غور سے دیکھیے کہ آپ کے سینے پر دائیں بائیں 2 نشان ہیں۔ ایک نشان آپ کی ناک پر ہے۔ اگر ان نقاط کو آپس میں ملا دیں تو ایک تکون بنتی ہے، اور یہیں سے وہ سگنل نشر ہوتے ہیں جن سے ہم نے آپ کو شناخت کیا۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور تصویر غائب ہو گئی۔ لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں سمجھ سکا، میں نے منتشر ذہن سے کہا۔ اب مزید کیا بتاؤں؟ اس نے کہا، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شناخت کے سگنل نشر ہونے کا انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے استہزائی انداز میں سوال کیا، تمہارے خیال میں کوئی روبوٹ، کوئی ڈیوائس ہوں جس کے اندر کوئی چپ لگی ہے، جس سے میں مسلسل ٹریک ہوتا رہتا ہوں؟ کیا آپ روح اور بدن کا تعلق نہیں سمجھ سکتے؟ روح کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ یہ عظیم دیوتاؤں کے بید ہیں جو ہم جان کر بھی نہیں جان سکتے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ تم کون ہو؟ جن بھوت سے پری ہماری دنیا کے ہو کے ہمیں نہیں پہچانتے ہے؟ اب وقت دور نہیں ہے، اس نے کہا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا، ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ راضیہ نے بڑے اپنائیت سے جواب دیا، میرے علم میں ہوا تو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں ایک تخت تھا۔ اچھا؟ راضیہ کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک اٹھ کر آئی۔
کیسا تھا تخت تھا وہ، یوں جیسے گلاب کا تخت ہو، اس کے بازوؤں پر سنہرا رخ پہلی زرد دو کا کام بنا ہوا تھا اور اس پر ایک پاؤں رکھا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں جیسی پوری طرح کھل گئیں اور اس کے انداز میں جیسے ہکلاہٹ، اتنا دلکش مرمری حسین پاؤں میں نے تو کبھی تصویر میں بھی نہیں دیکھا۔ اس کے پیروں کے ناخن جیسے گلاب کی پتیاں کاٹ کے تراشے گئے تھے۔ تم نے اس کو دیکھا؟ تم کیا ہو؟ اس کی آواز ہلکیانی ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ دیوتاؤں کی قسم، عظیم روح کی قسم، کیا تم نے اس کا دیدار کیا جس کی ایک جھلک کے لیے ہزاروں سال کی تپسیا لمحے بھر میں بھسم ہو جائے؟ وہ اس کے بدن کی لرزش بتا رہی تھی کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کون سی انوکھی شے کا تذکرہ کر دیا۔ تم دیوتاؤں کے منظور نظر ہو، روح عظیم کے مقرب خاص ہو۔ اچانک وہ میرے سامنے جھک گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں بری طرح بکھلا گیا اور گھبرا کے پیچھے ہٹا، مگر غیر مرئی دیوار نے مجھے مزید پیچھے ہونے سے روک دیا۔ میں کہتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت عظیم ہو۔ جب بھی دیوتاؤں کا وردان تمہیں عطا ہوا، تم ہی سے دوسری دنیا کا دروازہ کھلے گا اور پھر دنیا پھر سے آباد ہو جائے گی۔ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے بھٹکی ہوا کو دوبارہ اپنا ٹھکانہ مل جائے گا۔ وہ جھکی آگے بڑھی جیسے میرے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے گی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں ان کی اس حرکت سے کیسے جان چھڑاؤں۔ راضیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے قدموں سے لپٹ جائے۔ اگر تم اٹھ کر کھڑی نہ ہوئی تو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ راضیہ آہستگی سے یوں کھڑی ہو گئی جیسے بہت جبر کر کے اٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قسم کی فضول حرکتیں آئندہ مت کرنا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ میں چند ثانیے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی انسانوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اس نے درز دیدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اگر میری وارفتگی بری لگی ہے تو معافی چاہتی ہوں، لیکن اگر روح عظیم کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو مل جائے تو پھر ہمارا گرم ابلتا ہوا خون ان پر نچھاور کرنا سعادت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس کی سوئی ایک ہی جگہ جمی رہے گی۔ میں نے پوچھا، مجھے ایک بات کی کسی طور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عروہ کا خون بہانے کے لیے کیوں تیار رہتا ہوں؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، روحیں شناخت کرتی ہیں، بدن تو پہچان کا وسیلہ ہوتے ہیں، جیسے مکان بظاہر شناخت ہے لیکن اصل حیثیت ان کے مکینوں کو حاصل ہے۔ اچھا، میں نے گہری سانس لے کر پوچھا، مجھے عروہ کو کیوں قتل کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس نے جواب دیا، داسی کی محبت دل کی لگی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو ملکہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس داسی سے محبت ہو گئی تھی اور شاہی روایت کے مطابق آپ کی نہ تو اس سے شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جسمانی رابطہ، کیونکہ شاہی خون صرف شاہی ابطان میں ہی پرورش پا سکتا ہے۔ لیکن وہ کون ہے جو میرے قتل کا حکم دیتا ہے اور جو کہتا ہے کہ مجھے بغیر خون بہائے قتل کیا جائے؟ وہی جنہوں نے روح عظیم سے بغاوت کی اور جو ہماری دنیا کا نظام اتل پتھل کرنا چاہتے ہیں۔ چلو یہ تو کوئی ماضی کا باب ہے، لیکن اس میں راول کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے سوال کیا۔ راول آپ کا محافظ ہے، آپ کا جانثار، آپ پر جان چھٹکنے والا، دل پھینک عاشق، لیکن آپ پر قربان ہو جانے والا۔ کیا؟ حیرت سے مجھے شدید جھٹکا لگا۔ لیکن ہم سب اکٹھا کیسے ہو رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے؟ میں بتا تو چکی ہوں کہ وقت آ رہا ہے جس کا ہمیں سینکڑوں برس سے انتظار تھا۔ آپ کو واپس چلنا ہے ہمارے ساتھ، ہماری دنیا میں جہاں آپ کا تخت و تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہکا لگایا، پھر خود مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے زبردستی کا کہکا لگایا۔ راضیہ نے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کو واپس جا کر دشمنوں کو شکست دینی ہے، اپنی طاقتیں واپس لینی ہیں۔ اور وہ اچانک چپ ہو گئی۔ اور کیا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو عگوری بابا سے ہوشیار رہنا ہوگا، وہ اپنے علم میں بہت ماہر ہے، اس سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عگوری بابا کے خیال سے مجھے عجیب سی وحشت ہوئی۔ وہ صرف نیلگوں پتھر ہی نہیں، آپ کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، آپ کے اندر کی شکتیوں طاقتوں کو جگانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ ہی کے جسم میں مثالی سے علیحدہ کر سکتا ہے، وہ آپ سے اور جسم میں مثالی سے بہت کام لے سکتا ہے۔ اور وہ راضیہ کہتے تھے چپ ہو گئی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت طاقتور ہے اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے زندہ دوشیزاؤں کی گوشت سے رغبت ہے، اسے کوئی چیز خوفزدہ نہیں کرتی۔ وہ دیوار کے آر پار دیکھ لیتا ہے، وہ پتہ نہیں کن کن چھل فریب کا مکرنینیوں کا ہنر کار ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا۔
شر کی ہر قسم اس کے غلیظ وجود کا حصہ ہے۔ وہ روح بدلنے پر قادر ہے۔ وہ اچانک فضا میں گم ہو جاتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، دل و دماغ پر قابض ہوتا ہے۔ بس بس، میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے ٹوکا۔ مجھے ڈرا ڈرا کے مار دو گی کیا؟ نہیں، راضیہ نے فوراً کہا۔ یہاں تو کوئی آپ کی جان لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ پھر ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اچانک میری نگاہ عروہ پر پڑی۔ وہ کاریڈور کی نچلی سیڑھیوں پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ سے آواز دی، کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی ہماری آواز اس تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت ہم آثار میں موجود ہیں۔ راضیہ نے جیسے مجھے یاد دلایا۔ ہاں، میں نے فوراً کہا، مجھے خیال ہی نہ رہا۔ تم حسار ختم کر دو۔ ٹھہریے، اسے اندر جانے دیجیے، پھر حسار ختم کر دوں گی۔ اچانک اس کے سامنے ظاہر ہونے سے وہ پریشان ہو جائے گی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چند لمحوں تک عروہ کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے مڑ کے راضیہ کی طرف دیکھا، مگر وہ لمحوں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ مجھے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واضح طور پر راضیہ حسار ختم کر کے جا چکی تھی۔